ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ بھارتی پولیس نے ضلع بارہمولہ کے قصبے سوپور میں 50 سے زائد افراد کو گرفتار کیا ہے، جبکہ جموں کے ضلع کٹھوعہ میں بھارتی پولیس نے RSS کے گنڈوں کے ہمراہ گجر بکروال کمیونٹی کے گھروں میں داخل ہو کر اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ بنایا، گھریلو سامان کی توڑ پھوڑ کے ساتھ لوٹ مار بھی کی۔ کشمیر کی 27 سالہ PhD اسکالر سفورہ زرگر کو دہلی پولیس نے مسلمان خواتین اور بچوں کا احتجاج منظم کرنے کا الزام لگا کر گرفتار کر لیا ہے۔ جموں کشمیر پیپلز موومنٹ اور جموں کشمیر مسلم کانفرنس سمیت آزادی پسند جماعتوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج اور پولیس کی طرف سے کشمیریوں کو مختلف الزامات کے تحت گرفتاریوں اور قتل و غارت گری کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی حکومت گزشتہ 252 روز سے جاری فوجی محاصرے اور مواصلاتی لاک ڈاؤن سے تباہ حال کشمیریوں کو اب کورونا وائرس کے نام پر ظلم کا نشانہ بنا رہی ہے۔ محاصروں اور گھر گھر تلاشی کے بہانے مکانوں میں گھس کر قیمتی سامان کی توڑ پھوڑ اور لوٹ مار کے ساتھ مکینوں کو بلا تفریق جنس و عمر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ نوجوانوں کو گرفتار کر کے نامعلوم جگہوں پر منتقل کیا گیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمشنر کے نام اپنے خط میں مطالبہ کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی پر اعلیٰ اختیاراتی کمیشن بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ جیتے جاگتے انسان بندوقوں کے بل پر محصور کیے جائیں یا کورونا جیسی وبا کے باعث بامر مجبوری ہونا پڑے، زندگی بہرحال متاثر ہوتی ہے اور دنیا کو اب اچھی طرح احساس ہونا چاہیے کہ اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ کشمیری 1990 سے بالعموم اور گزشتہ سال اگست سے بالخصوص عام سے لاک ڈاؤن نہیں بلکہ عملاً یرغمالی کیفیت میں ہے، اور اس پہ مستزاد یہ کہ مودی حکومت ان حالات کا بھی فائدہ اٹھا کر مقبوضہ علاقے میں اپنے گھناونے منصوبے عملا رہی ہے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ترجمان محمد رفیق ڈار اس پر گویا ہیں۔ کورونا وائرس کی موجودگی میں جہاں اس وقت دنیا انسانیت کو بچانے میں لگی ہوئی ہے، وہاں نریندر مودی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کشمیریوں کے اوپر ڈبل لاک ڈاؤن کر کے غیر ریاستی باشندوں کو ریاست کے اندر آباد کرنے میں مصروف ہے۔ قرنطینہ کے نام پر ہزاروں کی تعداد میں غیر ریاستی لوگوں کو پلوامہ کے ہائر سیکنڈری اسکولوں میں رکھا گیا ہے۔ عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ ان ناپاک عزائم کو ناکام کرنے کے لیے وہ سڑکوں پہ نکل آئیں اور اس کے خلاف احتجاج کریں، اور ساتھ ہی ہماری بین الاقوامی برادری سے اپیل ہے کہ وہ دیکھیں کہ بھارت کن منصوبے پہ عمل پیرا ہے۔ جن بھارتی لیڈروں کے سیاسی گرو وہ چانکیاں ہیں جن کا فلسفہ یہ تھا کہ اپنے مخالف کو گلے لگا کر چھڑا گھونپ دو اور جب وہ مر جائے تو اس کی لاش پر آنسو بہاؤ، اور وہ مودی جیسے مسلم دشمنی پر ہی پلنے والے ہوں، سے کیسے کسی خیر کی توقع کی جا سکتی ہے؟ کشمیری اس بات سے آگاہ ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس مزاحمت کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔